براہین قاطعہ کتاب کا نام ہے، یہ براہین قاطعہ کتاب کا نام ہے۔ مولوی خلیل احمد، یہ جو دیوبندی ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، سن لے غور سے، کہ شیطان اور ملک الموت کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا، لکھنے والے کا نام بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ ملک الموت جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اس کا علم بھی نبی کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ یہ عبارت انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو حق پر کیوں کہتے ہیں؟ تو ہمارا نظریہ ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو، میرا لفظ سنیں، کسی مخلوق کو خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اور اللہ نے جتنا بھی بنایا ہے وہ ساری مخلوق ہے، رب کو چھوڑ کے جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے۔ تو جو شخص کسی مخلوق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا مانے وہ کافر ہے، نبی پاک سے زیادہ علم والا مانے وہ کافر ہے۔ کیونکہ کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو تاجدار کائنات کی ذات ہے، کیونکہ یہ دنیا بنی ہی مصطفیٰ کے لیے ہے، دنیا بنی ہی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل کائنات حضور کی ذات ہے، اور اس کائنات میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے، سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے کسی کو دیا تو وہ نبی پاک کو عطا فرمایا ہے، حضور کو عطا فرمایا ہے۔ اور شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہے، سب سے بڑے عالم ہے۔ ملک الموت ہو یا جبریل امی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب میں نے آپ حضرات کے سامنے بات یہ رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی عقیدے کی بنا پر جو اس کو نہیں مانتا ہم اسے کافر کہتے ہیں، ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو علم غیب دیا ہے، علم غیب دیا ہے، اور میں آج آپ کے سامنے صرف 8 قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، کچھ نہیں دوسرا، قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ 8 قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پہلی بات یہاں پر یہ سن لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عالم بالذات ہے، اللہ عالم بالذات ہے، یعنی اللہ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اس کا ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، کسی نے سکھایا نہیں ہے، وہ خود کا ہے، اس کا ہے، عالم بالذات ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو بھی بغیر خدا کے بتائے، بغیر خدا کے بتائے ایک حرف بھی کسی کو آ سکتا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خدا نہ چاہے تو کسی کو علم نہ ملے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہاں سے کلیئر ہو گیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے، ان کو جتنا بھی علم دیا ہے وہ سب اللہ ہی نے دیا ہے، سب اللہ ہی نے دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے نبی کو عالم غیب مانا اللہ کی عطا سے، میرے نبی کو یہ سارا علم جو دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو مان کے اب آگے بات کو سنیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام کو
رب تعالیٰ نے اپنے بعض علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو، شیطان ہو، ملک الموت ہو یا انبیاء کرام ہو، سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے مخلوق میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم سے علم غیب کو ثابت کریں، نوٹ کر لیں، پارہ نمبر 1، سورت نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 31، 31 نمبر کی آیت کریمہ، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر سب اشیاء، تمام چیزیں فرشتوں پر پیش کی گئی، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں رب نے فرما دیا کہ ہم نے تمام چیزوں کے نام، اب دنیا میں تم جس کو چیز کہتے ہو، جس کو بھی تم چیز کہو، ہر چیز کے نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دیے، اور وہ کب سکھائے؟ جب ان کا پتلا تیار کیا گیا، ان میں روح ڈالی گئی، پھر اللہ نے ان کو سارا کچھ سکھا دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی تو مطلب کہ دنیا کے اندر انسانوں کی بستی نہیں تھی، پہلے انسان کو رب نے بنایا ہے نا، آدم علیہ السلام کو تیار کیا اور سب سکھا دیا، سب سکھا دیا۔ اب دیکھیں تفسیر کبیر، تفسیر ابو سعود، تفسیر روح البیان، تفسیر اور تفسیر خازن، ان تمام تفاسیر کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا نام حضرت آدم کو سکھا دیا تھا۔ مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کو تو جو بنایا تھا رب نے ہزاروں سال پہلے، کتنے ہزاروں سال پہلے، ہمارے دور میں ابھی موبائل نکلا، موبائل ابھی ایجاد ہوا کچھ سالوں پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کو موبائل کا نام پہلے سے پتا تھا، بلند آواز سے کہیں، پہلے سے پتا تھا۔ ابھی دنیا میں ایسی چیزیں جو آئی نہیں ہے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے، اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا نام آدم علیہ السلام کو پتا تھا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، ساری چیزیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے سب کا نام سکھا دیا، اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے نام، قیامت تک آنے والے تمام آپ کی اولاد کے نام بھی آدم کو سکھا دیے تھے۔ ہم بھی ان کی اولاد ہیں، بلند آواز سے نا، ہمارا نام بھی آدم علیہ السلام کو پتا تھا، کون سی پیڑھی میں پیدا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، یہ بھی پیدا تھا۔ تو عقل کے اندھو، دنیا کے اندر پہلا پیدا ہونے والا بندہ آدم علیہ السلام، ان کو میرا نام پتا ہے، بلند آواز سے، ان کو میرا نام پتا ہے۔ تو جس کی امت میں میں پیدا ہوا، جس کی امت میں میں پیدا ہوا، اس نبی کو میرا نام نہیں پتا، میرا کام نہیں پتا، میں کہاں رہتا ہوں یہ نہیں پتا، یہ کیسا علم رکھتے ہو تم؟ ہمارا عقیدہ ہے خدا نے تمام مخلوق میں سب سے بڑا عالم نبی کو پیدا فرمایا ہے، ہمارے نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جس آدم علیہ السلام کو علم بھی ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، تو وہ آدم علیہ السلام کائنات میں پیدا ہونے والے ہر بندے کا نام جانتے ہیں، تو مدینے کا سلطان ہمیں جانتا نہیں ہوگا؟ یہ کیسا عقیدہ اور یہ کیسی من گڑت باتیں؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم کہتے ہیں ہمارے وہ لوگ جو لاری چلاتے، رکشہ چلاتے ہیں یا بیچارے کاروبار کرتے ہیں، ان سے نہ الجھو، اگر طاقت ہے تو ہم سے آ کے الجھو، تو پتا چلے تمہیں کہ صحیح جواب کسے دیا جاتا ہے، صحیح معلومات کیسے پیش کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں فرمایا گیا کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہونی سب کا نام بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کا علم نبی کے صدقے میں، ان کے علم کا یہ عالم، اور وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، کسی اور سائٹ کی بات ہی نہیں کرنی، صرف قرآن کی بات کرنی ہے ہمیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں،
حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم ہے نا، غور سے سنا، ایک جملہ سنا رہا ہوں میں تمہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم ہے، وہ علم حضور کے علم کا دریا کا ایک قطرہ ہے. جو سنیں اس بات کو، میرے نبی کا علم دریا ہے، میرے نبی کا علم دریا ہے، اور اس دریا کا ایک قطرہ آدم علیہ السلام کا علم ہے. صرف ایک قطرہ آدم علیہ السلام کا علم ہے. تو قطرے کا ہی عالم ہے، قطرے کا ہی عالم ہے، تو دریا کا عالم کیا ہوگا؟ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا علم ایک صحرا ہے، ایک ریگستان ہے، اور آدم علیہ السلام کا علم ایک کण ہے، ایک ذرہ ہے. تو جب ذرے کا یہ عالم ہے تو صحرا کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبی پاک کا علم، میں آپ کو اور آگے آیتیں سنانا رہا ہوں. دیکھیں، شیخ ابن العربی، نام تو بڑا مشہور ہے، ابھی سب کو یاد ہے شیخ ابن العربی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے جید اللہ کے ولی گزرے ہیں. فتوحات مکیہ آپ کی کتاب ہے شیخ ابن العربی کی، اس میں آپ فرماتے اول نائب کان لہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلیفتہ آدم علیہ السلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور پہلے نائب حضرت آدم علیہ السلام ہیں. کس کے خلیفہ؟ نبی کے. ہمارے نبی کے پہلے خلیفہ، ہمارے نبی کے پہلے نائب حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور نائب کہتے کسے پتہ ہے؟ خلیفہ کہتے کسے پتہ ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل جب نہ ہو تو اس کی جگہ پر وہ بندہ اصل کی جگہ پر رہ کر کام کرے، اسے خلیفہ کہتے ہیں نا، اسے خلیفہ کہتے ہیں، نائب کہتے ہیں. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے نبی کی جگہ پر رہ کر، نبی کی غیر موجودگی میں جو کام کر رہا ہے، اس کی شان اتنی بلند ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب خلیفہ کا یہ عالم ہے، نائب کا یہ عالم ہے، تو اصل کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو میرے امام نے کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات. کس کی ذات؟ سب سے بڑا غیب خدا کی ذات. اس کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ کے، سوائے حضور کے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، کہ اور کوئی غیب تو کیا چھپ سکتا ہے جب نہ خدا ہی چھپا. جب خدا ہی نہیں چھپا تو اور غیب کی بات کیا کرتے ہو تم؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دوسری آیت کریمہ سنیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پارہ نمبر 2، سورت نمبر 2، آیت نمبر 143. اور یہ رسول تمہارے نگہبان ہے اور گواہ ہوں گے، تمہارے نگہبان اور گواہ ہو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو تفسیر عزیزی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نگہبان ہے، گواہ ہے. اب گواہ سمجھتے ہو؟ سب جانتے ہیں جب کوئی جھگڑا ہو، لڑائی ہو، مار پیٹ ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کسی بندہ جو موجود ہوتا ہے اسے گواہ کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ یہاں لڑائی ہوئی تھی، اس نے اس کو مارا، تو گواہ ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گواہ. دیکھے وہ گواہ. اب جو دیکھے نا وہ گواہ بن سکتا ہے؟ نہیں. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، تم تو اس امت کے گواہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے نا، قیامت کے دن ہمارے نبی ہماری گواہی دیں گے، ہماری گواہی دیں گے. فرمایا گیا تفسیر عزیزی کے اندر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے نور کی وجہ سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کس درجے کا اس کے پاس پہنچا ہے. سب کو جانتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، سب کو نبی جانتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی نبی جانتے ہیں. اب ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہے نا. اب ایمان کی حقیقت بھی نبی جانتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور فرمایا کون سا بندہ کتنی ترقی کرے گا اور کون سی چیز ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے وہ بھی نبی جانتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں, ہمارے ایمانی درجات کو بھی جانتے ہیں, نیک اور بد اعمال کو بھی جانتے ہیں. اور آخری جملہ تو یہ فرمایا تفسیر عزیزی کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص اور نفاق کو بھی جانتے ہیں. اخلاص سمجھتے جو دل میں ہوتا ہے, ہم گھر سے نکلے کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, یہ دل میں سوچا, فرمایا حضور اس سوچ کو بھی جانتے ہیں, اس سوچ کو بھی جانتے ہیں, اخلاص کو بھی جانتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو جو خیالوں کو بھی جانے, جو خیالوں کو بھی جانے اسے نبی کہتے ہیں. ہمارا نبی ہمارے خیال کو جانتا ہے. جانتا کوئی شک ہے نہیں تو زور سے کہ سبحان اللہ. ہمارے نبی ہمارے خیال کو جانتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تیسری قرآن کی آیت سنیں, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, سورہ نساء آیت نمبر 41. اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے قیامت کے دن. قیامت کے دن میرے نبی تمام امت کے گواہ بن کے آئیں گے, اپنی تو نہیں ساری امتوں کے گواہ بن کے آئیں گے. تو یہاں سے تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے نا, اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان تمام کے بھی نبی گواہ بن کے آنے والے ہیں, اس کے بھی گواہ بن کے حضور آنے والے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اب دیکھیں چوتھی آیت کریمہ, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, سورہ آل عمران آیت نمبر 179. فرمایا, اللہ فرماتا ہے, اور اے عام لوگوں اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا. اب لوگوں نے دھوکہ ہمیں کہاں دیا سنیں, قرآن کی آیت پڑھتے نا, قرآن میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اللہ تمہیں غیب کی خبر نہیں دیتا ہے. یہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے قرآن سے, آدھی آیت پڑھ کے. کتنی آدھی آیت, اے لوگوں اللہ تمہیں غیب پر خبردار نہیں کرتا, یہ آدھی آیت کا ترجمہ ہے. اب آدھی کیا ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ, وَلَكِنَّ اور لیکن, اور لیکن فرمایا اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے, اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے, جن کو پسند فرماتا ہے انہیں علم غیب عطا فرما دیتا ہے. تو آدھی آیت پڑھ کے سنیوں کو گمراہ کیا. کتنی آدھی آیت پڑھ کے, پھر کہیں گے ہاں یار قرآن میں تو ہے ایسا ہی ہے, ہم آگے تھوڑی پڑھیں گے. آدھی آیت پڑھ کے گمراہ کیا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. لیکن میرا رب کیا فرماتا ہے, ہم رسولوں میں سے جسے چاہتے ہیں علم غیب عطا فرما دیتے ہیں, جسے چاہتے اسے علم غیب دے دیتے ہیں. تو اللہ جسے چاہے دے دے اور ہمارے محبوب کو ہی چھوڑ دے, کیونکہ جس کے کائنات تو دنیا بنی ہے, جس کے لیے تو دنیا بنائی رب نے, اسے چھوڑ دے, کیسے ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اور 5ویں نمبر کی آیت کریمہ تو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں رب نے کیا فرمایا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماتا ہے اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. سنیں یہ آیت کریمہ ہے, کیا ہے, قرآن ہے یہ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. کیا سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. ٹھیک ہے, اب جب سب کچھ سکھا دیا, سب کچھ سکھا دیا, پھر تمہیں اعتراض کیوں ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی یہ نہیں جانتے, نبی وہ نہیں جانتے. اب اعتراض کیوں ہے جب سکھانے والا خدا ہو, سکھانے والا خدا ہو, سیکھنے والے مصطفیٰ ہو, اور اللہ کے سب کچھ سکھا دیا, سب کچھ سکھا دیا. اگر ہمارے جیسا ہو تو سب کچھ میں کچھ بھول بھی جائے, لیکن رب تو بھولنے سے پاک, رب بھولنے سے پاک.
اب وہ سکھانے والا محبوب کو سکھا رہا ہے، سب کچھ سکھا دیا، پھر پتہ چل گیا کہ قرآن میں جو بھی ہے سب حضور کو عطا فرما دیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہمارا قیامت تک آنے والی ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ اب قرآن ہی حضور کو سکھا دیا، قرآن ہی حضور کو سکھا دیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ سب کچھ سکھا دیا۔ اب آگے دیکھیں، اب سب کچھ میں سب آ گیا، سب کچھ میں سب آ گیا، سب کچھ اللہ نے سکھا دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر نمبر 6 آیت کریمہ بڑی مشہور، بار بار سنتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر تفسیر کے اندر فرمایا گیا کہ یہاں پہ انسان سے مراد انسان کی جان، تاجدار کائنات کو پیدا فرمایا۔ انسان سے مراد انسان کی جان، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمہ البیان، اور اللہ فرماتا ہے کہ اسے بیان سکھا دیا۔ اب رحمان نے قرآن سکھا دیا، تو یہاں پر جب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا تو یہاں پر جو سکھایا وہ حضور کو سکھایا۔ اب کیا سکھایا؟ ما کان وما یکون۔ کیا سکھایا؟ ما کان وما یکون، جو ہو چکا تھا، جو ہوگا، وہ سب سکھا دیا۔ ما کان وما یکون، جو ہو چکا تھا، جو ہوگا، وہ سب کچھ حضور کو سکھا دیا۔ اب قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے میرے نبی سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ قرآن کے خلاف اگر کوئی عقیدہ رکھے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب آگے دیکھیں 7 نمبر کی آیت کریمہ، 7ویں آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ یہ اکثر آیت پڑھتے ہیں وہ لوگ اور ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے پتہ اس کا؟ غیب کا جاننے والا یعنی اللہ کسی کو غیب پر خبر نہیں دیتا، کسی کو غیب نہیں سکھاتا۔ اتنی آیت، ایک آیت ہے یہ۔ کون سی آیت؟ سورہ جن، مشہور سورت ہے سورہ جن، آیت نمبر 26، کہ غیب کا جاننے والا رب کسی کو غیب پر باخبر نہیں کرتا۔ اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی آیت کریمہ تمہارے سامنے کھول کے لائیں گے قرآن میں۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، تمہارے مولانا کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ علم غیب نہیں ہے۔ ہم کس کی بات مانیں؟ اللہ کی مانیں یا مولوی کی مانیں؟ تو ہمارے بولے بالے سننی، ہاں اب تو قرآن میں تو ماننا ہی پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں تو ماننا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں ایسا مت کہو، اس سے یوں کہو کہ 26 میں آیت پڑھا نا، اب 27ویں پڑھ۔ کون سی پڑھ؟ 27ویں آیت کریمہ پڑھ اور اس کا ترجمہ کر۔ تو 27ویں آیت کریمہ یہ ہے، الا من ارتدى من رسول، الا من ارتدى من رسول، یعنی غیب جاننے والا رب کسی کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ ارے 26 پڑھ کے گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ 27 پڑھ کے ایمان کا اظہار بھی تو کر دے۔ 27ویں آیت کریمہ پڑھ کے سنا دے، پتہ چل جائے گا کہ نبی بھی علم غیب رکھا کرتے ہیں، نبی کو علم غیب ہے۔ یہ ایک ایک آیت کریمہ پڑھ کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس لیے ہم کہتے ہیں نا، قرآن بھی پڑھو تو عاشق مصطفیٰ سے پڑھو، قرآن بھی پڑھو تو عاشق مصطفیٰ سے پڑھو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ قرآن کا نور کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آخری آیت کریمہ 8ویں نمبر کی سنیں، وما ہوا علی الغیب بضنین، سورہ تکویر آیت نمبر 24۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ یاد رکھ لو تو سب ہو گیا۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی، اللہ فرماتا ہے
اور یہ نبی غیب بتانے میں ہرگز بخیل نہیں ہے. کیا فرمایا رب نے؟ یہ نبی یعنی ہمارے نبی غیب بتانے میں ہرگز بخیل نہیں ہے. مطلب کیا؟ جتنا پوچھ بتاتے ہی چلے جائیں گے. تجھے جتنا پوچھنا ہے پوچھ لے. نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو جو بھی سوال کرے گا نبی بتاتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے نبی کو عالم غیب بنایا ہے. اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. یہ 8 آیت کریمہ پڑھی ہے. کتنی میں نے؟ 8. ابھی بھی بہت ساری ہے، وقت نہیں ہے. 8 پڑھی ہے میں نے. اب انشاءاللہ اگلی جمعہ کو کیسا اعتراض کیسا جواب، اس پہ ہم بات کریں گے، تاکہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے. اللہ سے دعا کریں مولا تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.